الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وواحد في ذاته وصفاته لا شريك له وواحد في ألوهيته ومعبوديته لا ند له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بزرگان من، برادران ملت، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیو، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح تمہارے اندر تمہارے ارزاق، تمہارے رزق، تمہاری روزی کو تقسیم فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ کا قانون قدرت ہے کہ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو سرمایہ کار بنایا، کسی کو مزدور بنایا، کسی کو ذمہ دار بنایا اور کسی کو اس کا حاری بنایا۔ یہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالی نے یہ رزق کے فیصلے فرمائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالی نے اسی طرح جس طرح رزق کو تقسیم فرمایا، اسی طرح تمہارے اخلاق کو بھی تقسیم کیا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب معاشرے پر غور و فکر کرتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے ماحول پر نظر دوڑاتے ہیں، آپ کو بعض لوگ انتہائی اچھے نظر آتے ہیں اور بعض برے لوگوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے، بعض نیک اور صالح متقی پرہیزگار اور بعض اللہ کے نافرمان، عاصی اور بد کردار۔ اسی طرح بعض لوگ با اخلاق، با کردار اور بعض لوگ بد اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو انسانی خوبیوں سے متصف فرمایا اور بعض لوگ ان خوبیوں سے محروم ہیں۔
دوستوں اور بھائیوں، میں آج آپ کے سامنے انسانی خوبیوں میں سے ایک خوبی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خوبی ایسی ہے کہ جس خوبی کے بارے میں میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اگر یہ خوبی اس کائنات کے سب سے عظیم انسان کے اندر نہ ہوتی تو آپ یہ اسلام کا جو عظیم انقلاب دیکھ رہے ہیں کبھی یہ انقلاب برپا نہ ہوتا۔ وہ خوبی کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں میرے آقا علیہ السلام کی قسمیں اٹھا کر بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ اللہ رب العالمین قسمیں اٹھا کر فرماتا ہے، اے میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، میں اسی صفت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اخلاق کی صفت ہے، اخلاق کی خوبی ہے۔ آج مسلمانوں کو جہاں پر اور بہت ساری خوبیوں کی ضرورت ہے کہ اپنے اندر ہم وہ خوبیاں پیدا کریں تاکہ ہم دنیا کے اندر وہی مقام، وہی عروج جو قرون اولیٰ میں مسلمانوں کو تھا وہ حاصل کریں۔ آج بنیادی خوبی وہ اخلاق کی خوبی ہمیں درکار ہے۔ آج ہم اخلاقیات کا جنازہ نکال بیٹھے ہیں۔ آج ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ اخلاق کتنی بڑی خوبی ہے۔ اسلام کے اندر اس اخلاق کا درجہ کیا ہے، اسلام ہمیں کیا اخلاقیات سکھاتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان من اخیرکم۔ دوستو اور بھائیوں، میری باتوں کی طرف ذرا توجہ کیجئے گا۔ احادیث کے الفاظ، ان کے ذرا معنی اور مفہوم میں تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج عالم اسلام میں یہ خوبی بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور خصوصاً ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں یہ بہت زیادہ ضروری ہو چکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان من اخیارکم، اللہ اکبر، ان من اخیارکم۔ میرے برادر عزیز، میرے برادر مکرم قاری عتیق الرحمان صاحب خطیب اس مسجد کے وہ موجود ہیں، میرے ساتھی رہیں، ان کو پتہ ہے میں جو الفاظ بول رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ بیان کر رہا ہوں، یہ افعل التفضیل کا صیغہ، سپرلیٹر ڈگری، آخری صیغہ۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا ان من خیرکم، ان من خیارکم، نہیں، بلکہ فرمایا ان من اخیرکم، تم میں سب سے زیادہ بہتر کون انسان؟ اللہ اکبر۔ ان من اخیرکم، تم میں سب سے افضل ترین انسان اور بہترین انسان، عظیم ترین انسان وہ کون ہے؟ آگے ذرا حدیث کے الفاظ سنیے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا
کہ جو بندہ پہلی صف کا نمازی ہے، جو بندہ نماز تہجد پڑھنے والا ہے، جو بندہ نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والا ہے، یہ نہیں کہا جو سب سے زیادہ سخی ہے، یہ نہیں کہا جو ہر سال حج اور عمرے ادا کرنے والا، یہ نہیں کہا جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صاحب جوامع الکلم، آپ نے فرمایا ان من اخیارکم، بلا شبہ تم میں سب سے زیادہ افضل ترین انسان وہ ہے احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق سب سے بلند ہے، جو با اخلاق ہے، جس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، میں اس حدیث پر غور کر رہا تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے بھیجا تو میرے آقا کی ذمہ داریاں یہ بیان فرمائی کہ میرے آقا لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے نکالیں گے اور توحید کی روشنی میں باغیچے میں لے کر آئیں گے۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بد کرداری سے پاک کریں گے، بد اخلاقی سے اٹھا کر وہ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز فرمائیں گے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا کس کے لیے؟ بہت ساری آپ نے کام کیے، لوگوں کو شرک سے ہٹایا، لوگوں کو رسم و رواج سے بچایا، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں نکالا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں عظیم انقلاب برپا کیا، لیکن آپ نے وہ تمام ذمہ داریوں کو چھوڑ کر آپ نے اس حدیث میں جس ذمہ داری کا تذکرہ فرمایا کیا؟ میں بھیجا گیا، میں مبعوث کیا گیا، میری بعثت کا مقصد لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا، میں اعلیٰ اخلاق دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا، میں اپنے امتیوں کے اندر اخلاق کی صفت جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اور بھائیوں، اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار، اپنے ایک محبوب صحابی قربان ہو جائیں، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ میں سے منتخب کر کے کہا تھا واللہ یا معاذ، واللہ اے میرے معاذ، اے میرے صحابی، میرے جانثار، واللہ انی احبک فی اللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں
یہ سارے صحابی یہ میرے محب ہیں اور میں تیرا محب ہوں، تو میرا محبوب صحابی ہے، قربان ہو جائیں۔ سیدنا معاذ ابن جبل کو آپ نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اللہ اکبر، اور آپ نے الفاظ بیان فرمائے، فرمایا انک تعتی علی اہل کتاب، کیا ہے معاذ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ میں نے جو کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان پر ذرا غور و فکر کرنا ہے آج ہم نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، کس معاشرے کی طرف بھیج رہے ہیں؟ یہ پاکستانی معاشرہ نہیں ہے جہاں پر مسلمان بستے ہیں، جہاں مسلمانوں کے مختلف مسالک اور فرقے بستے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بھیجا تو ساتھ بتایا، اے معاذ کہاں جا رہے ہو؟ الا اہل کتاب، اہل کتاب کی طرف، قرآن و حدیث کی زبان میں اہل کتاب اور ہماری زبان میں وہ غیر مسلم کافر یہود و نصارہ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اور آپ نے کیا فرمایا، اے معاذ احسن خلقک للناس، کہا معاذ اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا، اللہ اکبر۔ لوگوں کو تم نے وہاں پر جا کر تم گورنر بن کے جا رہے ہو، تم نے حکم بھی چلانا ہے، تم نے تبلیغ بھی کرنا ہے، تم نے وعظ بھی کرنا ہے، تم نے تقریر بھی کرنا ہے، لوگوں کو صراط مستقیم بھی دکھانا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت اور وصیت فرمائی، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا احسن خلقک للناس، اے معاذ اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا۔ کیوں دوستو اور بھائیو، حقیقت ہے آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھیے، میرے آقا سے اس کائنات میں بڑا کوئی خطیب پیدا نہیں ہوا، آپ جیسا فصیح اللسان، آپ جیسا بے مثال بے نظیر خطیب اس کائنات میں نہیں دیکھا گیا۔ اور آپ کے متعلق صاحب جوامع الکلم آپ نے خود کہا، مجھے انبیاء پر فضیلت بخشی گئی، ان فضیلتوں ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مجھے اللہ نے صاحب جوامع الکلم بنایا ہے، میں کلمات تھوڑے بولتا ہوں، معانی اور مفاہیم بہت وسیع ہوتے ہیں۔ آپ جیسا فصیح اللسان خطیب، میں اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں، جائے دیکھیے سیرت کی کتابیں اٹھائیے، میرے آقا نے بڑی وعظ و نصیحت کی، 23 سال میرے آقا علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے، تقریریں کی ہیں، آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، اور عظیم خطبات، چند منٹوں کے ایسے خطبات ہیں کہ یقین جانے اگر آج ہمارے جیسا طالب علم اگر ان خطبات کی تشریح کرنے کے لیے اپنی تقاریر میں، اپنے خطبات میں ان کو بیان کرنے لگے، ہماری زندگیاں کھپ جائیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، لیکن آپ کی ایک تقریر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے سنہری اوراق اٹھا کر دیکھیے، آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا، کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا، میرے آقا نے وعظ کی، میرے آقا نے تقریر کی، اور قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان وہ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے، نہیں، لیکن جس خوبی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اس خوبی سے سیرت کے سنہری اوراق بھرے ہوئے ہیں کہ میرے آقا نے اخلاق کا ایک عمدہ نمونہ پیش کیا، اور قبیلے کے قبیلے، خاندان کے خاندان وہ اسلام سے مشرف ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول فرما لیا۔ کئی واقعات ایسے ہیں دوستو اور بھائیو، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابی رسول کو کیا کہا؟ کہا معاذ لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کر لینا، اپنے اخلاق کو عمدہ کر لینا۔ دوستو اور بھائیو، حقیقت ہے اگر ہم اسی پر چلیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں،
لیکن میں اختصار کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاق کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو گئی۔ اب اس اخلاق کو اگر ہم اختیار کرتے ہیں، خوبی کو ہم اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، تو ہمیں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ میں چند ایک فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ ہمارا ایمان، جو ہمارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک ہم صاحب ایمان نہیں ہیں۔ اور بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں بھی اس وقت نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہیں ہوتے۔ دوستو اور بھائیوں، تو اس ایمان کی تکمیل ہوتی ہے اگر ہم با اخلاق بن جاتے ہیں، اخلاق کی خوبی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو ہم صاحب ایمان بن جاتے ہیں، بلکہ اکمل الایمان بن جاتے ہیں۔ جیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے اکمل ترین مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کے اخلاق عمدہ ہیں، وہ کامل ترین نہیں بلکہ اکمل ترین مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اسی طرح ایک عربی شاعر نے اس اخلاق کی تکمیل ایمان پر اور اس اخلاق کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے یہ کہا تھا انما الامم بالاخلاق ما بقیت۔ دوستو اور بھائیوں، آج ہم سمجھتے ہیں ہمارے زوال کا، ہمارے انحطاط کے اسباب پتہ نہیں کتنے اسباب ہوں گے، بہت سارے اور اسباب، لیکن حقیقت ہے یہ عربی شاعر کے، میں اس شعر کی روشنی میں بات یہ کر رہا ہوں، بنیادی طور پر ہمارے انحطاط اور زوال کا سبب یہ اخلاق ہی ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے تو پھر کیا ہے، وہ قومیں باقی نہیں رہتی، اور ایمان سے انسان کیسے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، فرمایا جب یہ صفت اس کے اندر نہیں رہتی۔ انما الامم، اس نے کہا تھا کہ امتیں بالاخلاق ما بقیت، اخلاق کے ساتھ باقی رہتی ہیں، جب تک ان کے اندر اخلاق رہتا ہے اس وقت تک وہ امتیں عروج پر رہتی ہیں، اور اس کائنات میں ان کو اللہ دوام اور ہمیشگی عطا کرتا ہے۔ اور پھر اس نے آگے کہا فَإِنْ هَمَّ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبَا فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا، کہا اگر ان کا اخلاق چلا جاتا ہے تو پھر وہ قومیں بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اور میرا اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ یہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے، فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے، آپ کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کے پڑھنے والے میرے بندوں ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے عمدہ اخلاق پیش کرنا ہے، آپ اخلاق کا مظاہرہ تو کر کے دیکھو۔ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تمہارے درمیان اور اس کے درمیان جتنی بھی دشمنی کیوں نہ ہو، عداوت کیوں نہ ہو، نفرت کی جتنی اونچی دیواریں کیوں نہ ہو، میرا اللہ فرماتا ہے تمہارے عمدہ اخلاق کی وجہ سے وہ دیواریں ریت کی طرح وہ ڈھیر ہو جائیں گی، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گرم دوست بن جائے گا، گرم جوش دوست بن جائے گا۔
وہ تمہارا ایسا دوست جو اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ تمہارے پر قربان کرنے والا بن جائے گا، ایسا دوست، یہ اللہ کا فرمان ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا بہت قریبی دوست بن جائے گا۔ اور آپ نے سیرت کے بہت سارے واقعات سنے ہوں گے، میرے آقا کے جانی دشمن وہ میرے آقا کے اخلاق سے متاثر ہوتے تو پھر میرے آقا کے کیسے جانثار اور فداکار بنتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اپنے مال کو بھی قربان کیا، اپنی اولادوں کو بھی قربان کیا۔ یہی تو اللہ رب العالمین ہمیں سبق اور درس دے رہا ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہاری عداوتیں، تمہاری دشمنیاں یہ ختم ہو جائیں گی، تمہارا معاشرہ جو ہے وہ محبت کا، الفت کا، وہ عقیدت کا، وہ ادب کا، وہ احترام کا ایک نمونہ بن جائے گا، اسوہ اور قدوہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے اس معاشرے میں کون سا فرد ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کو لمبی زندگی ملے، اور زندگی بھی ایسی جو خوشحال ہو، جو اللہ کی نعمتوں سے لبریز ہو، ایسی عیش پسند زندگی ملے۔ آخرت کی تو زندگی ہے یہ، لیکن دنیا کے اندر بھی ہماری اچھی زندگی گزرنی چاہیے۔ اور یہ نمونہ، یہ نسخہ اور یہ نسخہ کیمیا میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں بتلایا، وہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری اماں جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، وہ بندہ جس کو یہ صفت اور خوبی مل گئی، فرمایا حظہ خیر من الدنیا والآخرہ، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سی خوبی ہے؟ فرمایا صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، فرمایا تین صفتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں، ایک صلہ رحمی کی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خصوصاً اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، وحسن الاخلاق، اور فرمایا دوسری خوبی اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، وحسن الجوار، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اس اخلاق کو اچھا کر لے۔ دوستو اور بھائیوں، مجھے یہاں پر ایک حدیث یاد آ گئی، واقعہ یاد آ گیا، آپ نے سنا ہوگا، معروف حدیث ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے ایک مسلمان مومنہ خاتون کا ذکر ہوا، اور کیسا ذکر؟ اس کی عبادت کا ذکر ہوا، بڑی عبادت گزار ہے، عبادت کرنے والی، نفل و نوافل کا اہتمام کرنے والی۔ اللہ کے رسول انہا صوامہ قوامہ، وہ بہت زیادہ قیام کرنے والی، وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی۔ اللہ اکبر، کون سے روزے، کون سا قیام؟ صوامہ قوامہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے 5 نمازیں ہیں فرضی تو وہ 7 نمازیں پڑھتی تھی، 30 یا 29 روزے ہیں تو وہ 35 روزے رکھتی تھی، 40 روزے۔ اس کا مطلب یہ ہے 5 نمازیں فرضی تو پڑھتی ہوگی، اے اللہ کے رسول صوامہ قوامہ، وہ نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، یعنی تہجد بھی پڑھتی ہے، اشراق بھی پڑھتی ہے، ادھر سے وہ پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، جتنے نفلی روزے ہیں وہ بھی رکھتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول اخلاق اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی اس سے تنگ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فتویٰ صادر نہیں ہے، یہ فتویٰ نہیں ہے دوستو اور بھائیوں، یہ فتویٰ نہیں ہے کسی مفتی کا، یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کے متعلق اللہ کا قرآن قسمیں اٹھا کر کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْأَهْوَاءِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ نعت کے وحی ہے، زبان نبوت سے جو الفاظ کلمات نکلتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو نکلتے ہیں۔
آپ نے زبان نبوت کو جنبش فرمائی، فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنمی ہے، جہنمی، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھ لیں، آج ہم کوئی نوافل کا اہتمام بھی نہیں کرنے والے، فرضی اہتمام یہ تھوڑے بہت کر لیں، یہ بھی ہمیں سب کو پتہ ہے جتنا ہمارا اہتمام ہے۔ فرضی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات کہیں اور ہوتے ہیں۔ قاری صاحب نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت خیال او ہم تو نماز میں تھے، خیالات تو کہیں اور ہیں۔ فرضی نمازیں اس طرح پڑھ رہے ہیں ہم، کہاں نوافل کا اہتمام؟ اور پھر ہمارا اخلاق، وہ ہم سب کو پتہ ہے کیا اخلاق ہے ہمارا۔ دوستو اور بھائیوں، اس لیے کوشش کیجئے، اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کیجئے۔ یہ خوبی پیدا ہوگی تو یقین جانے ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ آگے سنیے، بلکہ اعمال کیا قبول ہیں؟ یہ خوبی پیدا کرو، یقین جانے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ یہ اگر اخلاق اچھا ہو گیا، یقین جانے آپ فرائض کا اہتمام کریں، آپ فرضی نمازیں پڑھیں، فرضی روزے رکھیں، فرضی زکوٰۃ ادا کریں، فرضی حج ادا کر لیں، بس اتنا اہتمام بھی کریں گے تو یقین جانے، لیکن اخلاق اچھا ہو گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ بندہ اللہ کی نظر میں، میری نظر میں یہ عابد کے درجے پر فیض ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے حدیث کے الفاظ، ان العبد لیبلغ بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، فرمایا ایک بندہ مومن اپنے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں تو فرمایا میں زبان نبوت سے اس کو بشارت دیتا ہوں، یہ درجۃ الصائم القائم، فرمایا یہ بندہ روزے دار، نفلی روزے دار، اس کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ القائم، اور رات کو تہجد پڑھنے والا، نوافل کا اہتمام کرنے والا، اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کی نظر میں عابد بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، بلکہ یہ تو ایسی نیکی ہے جس کو میرے آقا نے نیکی کہا۔ صحابی رسول میرے آقا کے پاس آتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں۔ سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن البر والاسم، اے اللہ کے رسول نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا۔ سوال کیا ہے؟ عن البر والاسم، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں فرمائی، نیکیوں کی ایک لمبی فہرست اس کو نہیں پکڑا دی، آپ نے نیکی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، فرمایا نیکی اخلاق کا اچھا کر لینا، عمدہ اخلاق پیدا کر لینا، یہ نیکی ہے۔ والاسم ما حاک فی نفسک، فرمایا گناہ کیا ہے؟ جو تیرے دل میں کھٹکے، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ خفیہ رہے، پوشیدہ رہے، میرے گھر والوں کو نہ پتہ چل جائے، میرے والدین کو پتہ نہ چل جائے، میری اولاد کو علم نہ ہو جائے، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست و احباب کو نہ پتہ چل جائے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ کر رہا ہے تو سمجھ لے یہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا، میرے آقا نے نیکی کے بارے میں فرمایا، نیکی کیا ہے؟ نماز پڑھنا اپنی جگہ پر نیکی، روزہ رکھنا اپنی جگہ پر نیکی، یہ ارکان اسلام ہیں، بنیادی نیکیاں ہیں، لیکن عمومی طور پر میرے آقا علیہ السلام سے جب نیکی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا حسن الخلق، نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق پیدا کرنا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، یہ ایسی نیکی ہے کہ جو کل قیامت کے دن ہمارے میزان میں، ہمارے ترازو کے نیکیوں کے پلڑے میں سب سے وزنی نیکی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، پھر ان اسقل شیء فی میدان المؤمن،
فرمایا مومن نے بہت سارے اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کیا، تلاوت قرآن کی، اس مومن نے بڑے اعمال کیے، نیکیاں لے کر میرے اللہ کے دربار میں پہنچا ہے۔ لیکن سنو، ان اثقل شیء فی میزان المؤمن، مومن کے میزان میں ان تمام نیکیوں سے جو سب سے وزنی نیکی ہوگی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا خلق حسن، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ نیکی ہے، سب سے وزنی نیکی ہے۔ دوستو اور بھائیو، سب سے وزنی نیکی کل ترازو کے اندر یہ حسن اخلاق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اسی بات پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔